وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 18، درس کا نمبر 2036. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل خوف خدا سے خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو، تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے. ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے. وما ذلك علی اللہ بعزیز. اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں. سامنے کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 18. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تدعو مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء. اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ تو خبردار کر سکتے ہیں، متنبہ کر سکتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور پلٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. سامعین کرام، روز قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے، اور وہ خبردار ذات وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ابھی ہم پڑھ کے آئے نا کہ خبردار ہستی کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا. اب یہ خبر ہمیں قیامت کی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے ساتھ کوئی بوجھ نہ لے جائے. ہم تو بہت بڑے بڑے بوجھ ہم نے اٹھائے ہوئے، اللہ کی نافرمانی، احکامات سے سرکشی، اور یعنی قرآن سے ظلم کا رویہ، یہ بھی بوجھ ہے. دین سے انحراف، دین کو نظر انداز کرنے کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. آج ہم نے دیکھیں قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے. آج کا مسلمان قرآن پاک کی کوئی ذمہ داری بھی اپنے
محسوس نہیں کرتا کہ اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، نہ اسلام کی کوئی ذمہ داری۔ دیکھیں مختصر بات یہ ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر آپ اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ پر بوجھ ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، دوسری جگہ ہے، یہ قرآن میں مختلف جگہ پہ یہ بات آئی ہے۔ اصل میں تو بوجھ ہے اس دین کو۔ دیکھیں اگر ایک اور طریقے سے میں بات کروں، یہ دین جو ہے ہم پر ایک بوجھ ہے۔ اب یہ بوجھ ہم اپنے سر سے اتار بھی نہیں سکتے، یعنی ہم انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کسی بھی شخص سے آپ پوچھ لیں، چور، ڈاکو، زانی، مسلسل اور یا اللہ سے بغاوت کا رویہ اختیار کرنے والے، وہ بھی کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، نماز یا جو بھی احکامات ہیں اس سے ہم واقف بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اب یہ ہے نا کہ یہ جب آپ اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو اس کے حق کو، ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا حق بھی نہیں معلوم ہوگا۔ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ایک تقاضا ہے، جب آپ وہ تقاضا پورا نہیں کرتے تو یہی جو تقاضا نہ پورا کرنا ہے یہ آپ پر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ ایک مکان ہے، 2 کروڑ روپے کا ایک مکان خرید لیتے ہیں، وہ مالک مکان جو ہے آپ کو یعنی ایک خاص میعاد دے دیتا ہے، قبضہ بھی دے دیتا ہے اور اس میں رہنے کی اجازت بھی دے دیتا ہے کہ تم مجھے 5 سال میں یہ پیسے لوٹا دینا اور یہ گھر تمہارا ہو جائے گا۔ تو وہ رہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کا قیمت ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے کوئی جمع کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ پیسے لوٹاتا ہے۔ جو قیمت اس نے دینی ہے، جس مکان میں یہ رہ رہا ہے، تو وہ بے فکر ہو کے زندگی اللہ تللے اور یہ اور وہ، جبکہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو بآسانی جو ہے وہ پیسے دے سکتا ہے، 2 کروڑ روپے، مثال میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ دیکھیں دنیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے کہ ہم جنت کی قیمت ادا کر دیں اور جنت ہماری ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد جو ہے جب ہم اس دنیا کے گھر سے لوٹیں گے اور آخرت کے گھر جو ہمارا اصلی گھر ہے اس کی طرف جائیں گے تو 2 گھروں میں سے ایک گھر میں ہمیں ضرور سکونت ملے گی، کیونکہ موت تو نہیں ہے، اور موت جو ظاہری موت ہے ہماری، تو آخرت کی زندگی اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو دیکھیں ہمیں تو اس دوبارہ زندگی پر یقین بھی نہیں ہے نا، ہمارا یقین تو بس ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، زندگی اللہ نے، اور پھر یہ تمام نعمتیں جو دنیا کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور ہمیں مسلسل دیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ قیمت ادا کر دیں۔ اب یہ قیمت ہماری جیب میں رکھی ہوئی ہے، میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، وہ قیمت جیب میں رکھی ہوئی ہے لیکن ہم دے نہیں رہے۔ جنت کا سودا کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں بھجوایا اور جنت کی قیمت میری جیب میں رکھ دی ہے اس نے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اختیار ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، خرید لی ہے، ان کی مال و جان کا اختیار، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو یہ اختیار تو میری جیب میں ہے، لیکن ہم وہ اختیار اللہ کو دینے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ یہ آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، عام اور خاص پوری امت۔ ایک تو جنت پر ہمیں یقین نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے، پھر اس کی قیمت، اب دیکھیں جب آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر آپ کی زندگی ظاہر کے لیے گزرے گی۔
یہ ایک اور بات میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو آخرت کی زندگی پر یعنی علامت کیا ہوگی کہ آخرت پر میرا یقین ہے یا نہیں ہے، اگر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت اور آخرت کی زندگی پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ اور جب یہ یقین، اچھا دوسری علامت میں بتاؤں کہ جب آپ قرآن کی ضرورت نہیں محسوس کرتے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت پر آپ کو یقین نہیں ہے۔ جب آپ رسول کے نقش قدم پر نہیں چلتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ اور یہ ساری جو کمزوریاں ہیں اور خرابیاں ہیں ہم میں موجود ہیں۔ اور دیکھیں یہ بات میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ مجھے کوئی خطابت کا جوش چڑھا ہوا ہے اور میں قسم کی باتیں میں آپ سے کہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے روز قیامت اور جس کا بیان یہاں پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کو نظر انداز کرنے کا ایک بوجھ ہے، اور زندگی من چاہی گزارنے کا ایک بوجھ ہے جو وہ بوجھ ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بوجھ ہلکا اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے، آپ کا پھر یعنی بوجھ ہوگا لیکن وہ نیک اعمال کا ہوگا۔ لیکن ہم اعمال بد میں مبتلا ہیں۔ اعمال بد میں آپ کو بتا دوں، کوئی اگر نیا سننے والا ہو تو اس کے لیے عمل بد شروع تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے ہر عمل چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو وہ عمل بد بن جاتا ہے۔ تو دو قسم کے وزن ہیں، اچھے اعمال اور برے اعمال۔ اور میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ برا عمل شروع ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لیتے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کا جو زندگی جو ہے پھر ظاہر کے لیے گزرتی ہے، باطن کے لیے آپ کی زندگی نہیں گزرتی۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں اس کو آپ نوٹ کریں کہ ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور آخر کیوں ہم نے آخرت سے منہ موڑ لیا ہے، آخر کیوں ہم اپنے رب کی نافرمانی اور نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے۔ اگر دیکھیں یہ اسی آیت کا وہ حصہ ہے نا کہ انما تنذر الذین یخشون ربہم، کہ آپ کی بات تو صرف وہ لوگ سنیں گے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ یہ ایک عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی اور نافرمانی کی صورت میں جو عذاب واجب ہو جاتا ہے اس کا ہمیں نہ یقین ہے نہ کوئی خوف ہے۔ دیکھیں ایک عام بات ہے، ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آخرت کے وجود سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے وجود سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا مرنا جینا جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے۔ اللہ، تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں جب انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، جب آپ رب سے بن دیکھے ڈرتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا وعظ، رسول کی ہدایات اور قرآن کی جو باتیں ہیں آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ یعنی رسول کی جو ڈراوا ہے، جو انذار ہے، اس سے تو ہم نہیں ڈرتے۔ رسول نے ہمیں فرمایا، مثال کے طور پہ ایک بات میں آپ کو پیش کر دوں، رسول نے ہمیں فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا دینے والا جو دونوں جو ہیں جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں تو اس کا کوئی یعنی احساس نہیں ہے کہ ہم جو ہے یعنی ہمیں احساس نہیں ہے اس کا،
کہ بھئی کوئی خاص ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے. جب آخرت کا خوف آپ کے دل میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تزکیہ نفس سے پھر غافل ہو کر زندگی گزاریں گے. اور تزکیہ نفس کا جو یہ وہ ہے نا، من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو تزکیے کی روش اپناتا ہے تو اس کا فائدہ تو اسی کو ہوگا، کیونکہ اس کا لوٹنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. لوٹنا ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. تو اب یہ ساری باتیں ہیں، ساری آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ ساری ہم پر فٹ آتی ہے. نہ ہم اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، بوجھ ہم اپنا بڑھا رہے ہیں، یعنی جو برا بوجھ ہے. دیکھیں 2 قسم کا بوجھ ہوتا ہے. قیامت کے دن جب ترازو قائم ہوگا، میزان، تو وہاں پر دونوں قسم کے اعمال تولے جائیں گے. اس وقت ہم نے جو روش اپنائی ہوئی ہے زندگی گزارنے کی، اس میں ہمارے لیے کوئی نیکی کا تصور نہیں ہے. ہمارے ساتھ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے کچھ اعمال نیک ہیں اور کچھ بد ہیں. بھئی ایک جملہ میں نے سنا تھا، ایک کلپ، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بھئی میں جو کچھ کرتا ہوں، نیکی جو کچھ کرتا ہوں تو وہ میں کرتا ہوں، اور جو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. یہ ہمارا تصور ہے. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے اور ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس مغالطے میں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کچھ اعمال تو ہیں، اور پھر کچھ ہمیں جو دین سنانے والے ہیں کچھ خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مبارک ہو، اور یہ اور وہ. بہرحال تو اس قسم کی خوشخبریوں سے ہم دین کی حقیقت ہمیں نہیں بیان ہو رہی. دیکھیں دین کیا ہے؟ دین اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کا نام ہے. یہ کام تو ہم نہیں کر رہے، نہ ہمیں ایسا کہا جاتا ہے. اور قرآن تو بالکل واضح ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا رخ پھیر لیا، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. تو دیکھیں وہی بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دین کی وضاحت ہمارے ذہن میں غلط ہے. چند چیزوں کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، چند ایک کاموں کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، اور دراصل جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے اپنی مرضی کے تابع ہیں. دین کے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے کہ بھئی یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ اتنا کروں گا، یہ اتنا نہیں کروں گا. آپ دیکھ لیں. تو اب جب ہم اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے تو ہم پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا، قرآن سے بے اعتنائی کا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزارنے کا. یہ بوجھ ہمارے سر ہے. اس وقت ہم یہ بوجھ اپنے اوپر اضافہ کرتے، جتنی دیکھیں آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے، جبکہ آپ نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ جو گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، آپ کی بغاوت بڑھتی رہتی ہے، سرکشی بڑھتی رہتی ہے. تو پھر یہ صورتحال ہے کہ نیکی تو ہم کر نہیں رہے. تزکیہ یہاں پہ ہے نا، من تزکا، جو تزکیہ کا رویہ اپنا لے. ہمارا رویہ تزکیہ کا نہیں ہے. یہ تو ایک دیکھیں تزکیہ کا ایک راستہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، ایک اللہ والے کی رہنمائی میں جب آپ زندگی کا سفر طے کرتے ہیں تو آپ کا تزکیہ پھر ہوتا رہتا ہے. چند شرائط ہیں وہ پھر میں بیان کرتا بھی رہتا ہوں. تو آپ تزکیے کے راستے پر چل پڑتے ہیں.
اگر آپ تزکیے کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو اس کا فائدہ تو آپ ہی کو ہوگا، آپ ہی کا نفس کا تزکیہ ہو رہا ہوگا۔ اور جب آپ تزکیہ کر لیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں کسی مزکی سے تو پھر یہ ہے کہ دل چمک جاتا ہے۔ جب دل کو آپ چمکا لیتے ہیں تو پھر اس میں وہ نور الہی آ جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے۔ یہ دعاؤں سے تو نہیں ہوتا، میرے دل کو چمکا دے او چمکانے والے۔ کیوں چمکا دے؟ تم تو خواہشات نفس کے راستے پر چل رہے ہو، تم نے تو اللہ کی مرضی کو سے بغاوت کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو۔ تو یہ شعر و شاعری کی باتیں نہیں ہیں سامنے کرام کہ اب آپ دعا کریں گے اور بس وہ آپ کا کام ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ یہ محنت کا کام ہے، آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اس میں انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ۔ آپ دیکھیں نماز کی بات ہو رہی ہے، نماز ایک کام ہے، اور خشیت تو آپ کے یعنی کیفیت کا نام ہے، دلی کیفیت کا نام ہے۔ اگر رب کی خشیت آپ کے دل میں نہ ہو تو پھر جو ہے مسئلہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ تو یخشون ربهم بالغیب، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ۔ اقامت نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا نہیں، ادو الصلاۃ نہیں، اقاموا الصلاۃ۔ اقاموا الصلاۃ کا میں نے تذکرہ کیا بھی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ جملہ آیا ہے تو مناسب ہے کہ میں اس کی تشریح کر دوں۔ دیکھیں نماز ہے کیا، ایک بات مطلب یہ آپ نوٹ کر لیں کہ نماز ہے کیا۔ نماز جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ مومنین پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز جو ہے مومنوں پر فرض ہے۔ جو لوگ اللہ سے جنت کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی مال و جان کو اللہ تعالیٰ پر بیچ دیتے ہیں، ایک مقامی اللہ والے کے پاس جا کر ان سے بیعت کرتے ہیں اللہ کی کہ بھئی میں اپنی مال و جان کو بیچتا ہوں اور میں اب آئندہ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا، اور طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ مقامی طور پہ جو رہنما ہے تو وہ اس سے رہنمائی کا طالب ہوتا ہے کہ تم میری رہنمائی کرو۔ اب دیکھیں دین یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ تو جب ایک مومن اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیتا ہے اور آخرت کو دنیا پر فوقیت دے دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اسے ایک انعام دیتا ہے نماز کا کہ تم 5 وقت آ کے میرے پاس آ کے اپنے وعدے کی تجدید کرو، مجھ سے وعدہ جو تم نے کیا ہے اس کی تجدید کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر سیدھے راستے کی مجھ سے دعا بھی مانگو۔ اور میرے سامنے سر تم نے تو دنیا میں تو جھکا لیا ہے، اب نماز میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز میں یعنی سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ سجدے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے اور تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اعلیٰ ذات کے سامنے آپ سر جھکا دیتے ہیں اور اس کے حکم کے سامنے بھی آپ سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ تمام نماز کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا کے آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ رب سے رابطے میں رہیں، رب سے بات چیت کریں، رب سے دعا مانگیں اور وعدہ کریں رب سے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ یعنی ان سے بھی بات کریں اور ان پر سلام اور درود بھیجیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ ان پہ درود بھی بھیجیں۔ یہ نماز کا مختصر طور پہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بتا دیا۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں، اگر آپ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی نماز جھوٹ بن جائے گی۔ آپ جو بھی نماز پڑھیں گے وہ دراصل جھوٹ ہوگی، کیونکہ نماز میں جو تکبیر تحریمہ آپ لگاتے ہیں اللہ اکبر، یہ فرض ہے۔ تو مومن تو سچ بولتا ہے اور پھر اللہ کے سچے راستے پر رواں دواں ہوتا ہے اور یہ اللہ ہی کے لیے زندگی گزارتا رہتا ہے۔
تو یہ یعنی ایک تحفہ ہے نماز کا، جو 5 وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دربار میں بلا کر اس سے یعنی یہ اپنے اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کیا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. اللہ نے سن لی اس بندے کی تعریف جو بندے نے کی تھی. ربنا ولک الحمد. یہ دیکھیں مومن جو ہے اس کے لیے نماز ہے، اس اللہ کی یاد کے لیے، واقعی میں صلاۃ للذکر. لیکن اگر یہ مومن نہیں ہے، ہم نے تو دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، ہمارا رویہ تو سرکشی کا ہے، ہم تو اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو نماز کے کیا معنی ہو گئے پھر؟ وہ تو ایک جھوٹ. سارے اعمال جو بھی دین کے اعمال ہیں ظاہری ہیں، یہ ہماری ساری جو اعمال ہیں، میں عبادت اس لیے نہیں کہہ رہا کہ عبادت کا ایک پورا مفہوم ہے، ہمارے ذہن میں تو محدود ہے، لیکن عبادت تو ساری زندگی آپ اگر اللہ کی مرضی سے نہیں گزار رہے تو آپ کا ہر عمل جھوٹ پر مشتمل ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور دیکھیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. یہاں پر یہ آیت میں نے اس کا ترجمہ تو کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ برا بوجھ لے کے جائیں گے اللہ کی نافرمانی کا، تو وہاں پر آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، اگرچہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں. یہاں باپ بیٹا، میاں بیوی، ماں باپ، یہ کوئی رشتہ آپ کا کام نہیں آئے گا. بعض اوقات ہمیں لاڈلے ہوتے ہیں نا، بعض رشتے لاڈلے ہو جاتے ہیں. بیوی شوہر سے انسیت ہو جاتی ہے، شوہر کی بیوی سے انسیت ہو جاتی ہے، باپ بیٹے یا بیٹیوں باپ کے درمیان ہو جاتی ہے. لیکن مثال کے طور پہ ماں جو ہے بیٹی یا بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، نہ اپنے شوہر کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگی. اس دن ہر ایک کو اپنی پریشانی لگی ہوگی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال ہماری تو سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، لیکن قرآن بیان کرنا ہوتا ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکى فانما يتزکى لنفسه وإلی اللہ المصیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں. اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔